قرآن مجید میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ قوم لوط شام کے شہر صدوم اور عمورہ میں رہتے تھے، جو کہ بحر مردار کے ساحل پر واقع تھا، اور قریش بھی سفر برابر اسی راستے سے کرتے تھے۔ اس علاقے میں 5 بڑے شہر تھے جو عمورہ، صدوم، ادما، سبوبیم اور سور کے نام سے جانے جاتے تھے۔ قرآن کریم میں انہیں الٹی ہوئی بستیوں جیسے الفاظوں سے بیان کیا گیا ہے، اور صدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز تھا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اردن سے بحیرہ لوط کے پاس، جہاں صدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل صدوم کے لیے نبی مبعوث فرمایا۔ یہاں کے لوگ فحاشی، بدکاری جیسے بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں جو ان میں نہ پائی جاتی تھی۔ یہ دنیا کی سرکش، باغی اور بد اخلاق قوم تھی۔ ان سب برائیوں کے ساتھ عمل میں معجب بھی تھے، وہ یہ کہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اب تک کوئی رواج نہ تھا۔ یہی وہ بدبخت قوم تھی جس نے اس ناپاک عمل کو شروع کیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کلم کلا اس کو فخر کے ساتھ کرتے تھے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو ان کے بے حیائیوں اور برائیوں پر ملامت کی، اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور ہر ممکن طریقے سے نرمی اور پیار سے انہیں سمجھایا اور نصیحتیں کی، اور پچھلی قوموں کی بدعمالیوں کے نتائج اور ان پر آئے ہوئے عذابات بتا کر عبرت دلائی، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ الٹا طنز کرتے ہوئے یہ کہنے لگے، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو بستی سے نکال دو۔ اور بات سمجھانے کے بعد یہ کہنے لگے، ہم تو نہیں مانتے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھ کر ان کی تواضع کرنی چاہی، لیکن انہوں نے کانا کانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی دشمن ہے جو حسب دستور کانے سے انکار کر رہا ہے، اور پریشان سے ہو گئے۔ تو مہمانوں نے کہا، آپ گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کے لیے بیٹے کی بشارت لائے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم ایسی قوم کو ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں لوط علیہ السلام جیسے خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی بے حیائی اور فواحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک ہوگی، اور لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کہ وہ قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالیوں میں شرکت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوگی۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر صدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے، اور یہاں یہ فرشتے خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے کہ اب نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ اب وہ اسی پریشانی میں تھے کہ قوم کو خبر ہو گئی، اور وہ لوط علیہ السلام کی مکان پر چڑھ گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے، تو انہوں نے سخت پریشانی میں کہا، کاش میں کسی مضبوط سہارے کی حمایت حاصل کر سکتا۔ فرشتوں نے ان کو پریشان دیکھ کر کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ان کے عذاب کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ آپ راتوں رات اپنے خاندان سمیت یہاں سے نکل جائیں۔ تو فرشتوں کے پیغام کے بعد لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت بستی سے نکل کر صدوم سے رخصت ہو گئے، اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور یہیں رہ گئی۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو عذاب شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ایک سخت خیبتناک چیخ نے ان کو تہو بالا کر دیا، پھر ان کی آبادی کو اوپر اٹھا کر زمین کی طرف الٹ دیا گیا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور گزشتہ قوموں کی طرح یہ بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے انجام کو پہنچے۔